بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیبت کے حوالہ سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ شریعت مطہرہ کے اندر غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور زبان کی حفاظت کا متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اس کا مفہوم یوں ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے مزید اس کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ زبان کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ محبوب علیہ رب تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم یوں ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی وہ کلام کرتا ہے اس کے لیے ہم نے محافظ کو تیار کر رکھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے بھی متعدد مقامات پر غیبت کی حرمت کو بیان فرمایا، اور اس کی قباحت اور اس پر جو عذاب ہے اس کو بیان فرمایا، اور زبان کی حفاظت کے متعلق اپنی امت کو بیدار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی کلام کرے بھلائی والا کلام کرے، اگر نہیں تو پھر خاموش رہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آدمی جب بھی کلام کرے تو ایسا کلام کرے جس کے اندر سے بھلائی کا کوئی پہلو نکلتا ہے۔ اگر ایسا کلام نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے خاموش رہنا یہ بہتر ہے، کیونکہ ہر مکلف جو شخص ہے اس کے لیے بات مناسب ہے کہ جب بھی وہ کوئی کلام کرتا ہے تو ہر لحاظ سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جب بھی اگر کلام کی حاجت ہو تو مصلحت والا کلام کرے۔ اگر مصلحت اور اس کا جو غیر ہے وہ دونوں برابر ہوں، یعنی کلام کرے گا اس کے اندر مصلحت بھی ہے اور غیر مصلحت بھی ہے، تو وہاں پر اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اپنی زبان کو خاموش رکھے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلام مباح جو ہے اس کے کرنے سے بھی آدمی جو ہے وہ حرام یا مکروہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے متعدد مقامات پر زبان کی حفاظت اور غیبت سے بچاؤ کے متعلق ارشادات فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا ایک اور فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں مسلمانوں میں سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ایک اور مقام پر مزید زبان کی حفاظت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یوں ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی زبان، اور اس چیز کی ضمانت دے جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس زبان کو شریعت مطہرہ کے مطابق استعمال کرتا ہے، اس کی ضمانت دیتا ہے کہ اس سے غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، کسی کی بارے میں ناجائز گفتگو نہیں کرتا، یعنی اس بات کی اگر وہ ضمانت دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے جنت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ زبان کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو غیبت سے بچانا، اس کو چغلی سے بچانا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نجات کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اپنے گھر کے اندر رہنا اور اس اعتبار سے رہنا کہ اس کا رب اس سے راضی رہے، اور اسی طرح اپنے گناہوں کو مد نظر رکھ کر ان پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، روتے رہنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نجات کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں غیبت سے محفوظ رکھے اور زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔